یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ میرے اللہ کے ہاں جو رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے 100 اللہ نے حصے کیے، اور 100واں حصہ سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور اور یہ فرشتے، ان سب میں 100ویں حصے کو تقسیم کیا جس سے یہ نظام چل رہا ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازیں گے ان حصوں سے جو ایمان اور اعمال لے کر قیامت میں جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی ہماری ضرورت اور سب سے پہلی اور اہم ضرورت ہدایت کی ہے، یعنی اللہ کے پہچاننے کا نور ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور وہ محبت ہمیں اللہ کی فرما برداری پر خوشی خوشی سے لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یقین کے مطابق اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، اے میرے بندے جیسے میری ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے تو چلے گا ویسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جب اللہ کی ذات کا ایمان ہے تو کرنے والی اور سب کچھ اصل ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی کی طرف جانا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو ایمان والے بھروسہ کس پر کریں گے بھائی؟ اللہ پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ ایسے عافیت اور آسانی کے ساتھ رزق عطا فرمائیں گے جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نہ ان کے کھیت ہیں، نہ ان کی دکانیں ہیں، نہ ان کے دفاتر ہیں، نہ ان کے منصب اور عہدے ہیں، اور کیسے کہ وہ صبح یعنی فجر کے وقت صبح صادق ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اندھیرے میں اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، جو ہی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی خوراک کی طرف چلتے ہیں، کیسے اللہ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، اور شام کو جو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان اور اللہ پہ توکل یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑا، اس لیے ہدایت کے مانگنے کو فرض کیا۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی اور پھر سنتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے سے کی تعریف کرنا یہ تمہید ہے مانگنے کی۔ بڑے بڑے شعراء بادشاہوں کی مجلس میں آ کر ان کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے تھے اور جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، اور بادشاہوں جو انسان ہیں ان کی طرح، بادشاہ جس کو اپنے ملک کی یعنی یہ چیز میری چیز یہ ملک کسی کے پاس چلا جائے اس کی ان کو فکر ہے، لیکن بادشاہوں کی تعریف پر بادشاہ جائیداد دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کی تعریف کریں تو اللہ کیا دیں گے؟ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ سارے عالموں کا رب ہے، عدم سے وجود دے کر ان کو پال کر کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس میں ہیبت اور جلال تھی، اتنی بڑی ذات ہے وہ۔ رب کہتے ہیں ہر چیز کو عدم سے وجود دینا اور اس کی انتہائی کمزوری اور صفر سے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی جہاں پر جس وقت ضرورت ہے وہ پہنچانا اسی مقدار میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اس میں ہیبت اور جلال اور ایک ڈر کا دل میں آنا۔ پھر اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے عالموں کا رب، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، لیکن وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی رحمت کا کون مستحق ہوگا؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو دوسرے لوگوں پر رحم کریں گے رحمان ان پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے سارے کائنات کا خالق وہ تم پر رحم کرے گا۔ پانی پلانا یہ بھی بہت بڑا رحم ہے، اور اس کی کتنی جو ہے فضیلت ہے۔ کہتے جنتی اور دوزخوں کی جو صفیں ہوں گی تو ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ایک آدمی دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ جنت والوں میں سے دیکھے گا ایک کہ جہنم والوں کی صف میں ایک وہ شخص ہے
کہ جس نے مجھے ایک سفر میں جب میں اس کے ڈیرے پر گیا ایک گلاس پانی پلایا تھا. روایت ہے یہ. تو کہے گا بھائی تم تو وہی نہیں ہو کہ جس کے ڈیرے پر یا گھر پر آ کر میں نے پانی پیا تھا. کہ ہاں. پھر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ بس میری نیکیاں کم ہو گئی، میری چند نیکیاں کم ہو گئی. کیونکہ نیکی بڑھ جائے تو وہ جو ہے جنت میں فوراً جائے گا، اور جن کی برابر ہو تو عالم برزخ میں رکھا جائے گا. جن کی نیکیاں کم ہو جائیں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ جہنم کا جو سخت جو ہے وہ درجہ ہے وہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ اللہ کے دربار میں، اے اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلانے والا، تو ایک گلاس پانی پلا، روایت میں آتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. تو الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ سے ملا دینا. جیسے بوڑھے ماں باپ، ان کا خوبصورت نوجوان بیٹا گم ہو جائے اور وہ اس کو یاد کرنے میں رو رو کر جو ہے ہلکان ہو رہے ہوں اور پریشان ہیں، ان کی زندگی ہی ویران ہو گئی اور وہ بچہ کافی عرصے سے گم ہے، اور کوئی اس کو لا کر ماں باپ سے ملا دے کہ یہ ہے تمہارا بیٹا، تو یہ ماں باپ اس کے کتنے احسان مند اور گرویدہ اور کتنے خوش ہوں گے. اور اگر ان کے پاس دنیا ہو تو ساری وہ دے دیں، تو وہ اس بیٹے کو ماں باپ سے ملانے پر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا مل جاتا ہے. کیا تمنائیں تھی ان کے پورا ہونے کا منظر سامنے آ جاتا ہے. تو کیا شان ہے اس انسان کی جو لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہو، جو اللہ سے ملانے والا ہو. کیونکہ ہماری دعوت ہے لا الہ الا اللہ کہ بنیاد دنیا بھر کے انسانوں ساری چیزوں سے اپنے دل کے یقین کو نکال کر ایک اللہ پر لے آؤ، کیونکہ وہ الہ ہے، سارے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، شکل و صورت دینے والا ہے اور ان کی ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے. اور دل لگانے اور طاعت کے لائق، عبادت کے لائق لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، وہ اللہ ہی ہے. تو یہ ہے سب سے بڑا رحم. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تو الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے. دین کے معنی ہے بدلہ دینا، جزا. یعنی انسان کا ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سننا، ہر ہاتھوں سے ہاتھ کو بڑھانا اور کھینچنا اور لینا اور دینا اور پاؤں سے مسافت کو طے کرنا، یہ اعمال ہیں. اور ایک وقت میں انسان کے کتنے، اب آپ حضرات اتنا بڑا مجمع ہے اور یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ جی ہم بیان سن رہے ہیں، نہیں، مسجد اور اس میں بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اور اس دین کی محنت کی بات سننے کے لیے بیٹھنا اور بیان کرنے والے کی بات کو سننا اور اس کے دیکھنا اور دلوں میں جذبات کا بننا اور نیتوں کا بننا، ہر ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی. تو ایک نیکی سبحان اللہ، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ فنا ہو جانے والی. اور نیکی وہ ایک سرمایہ ہے کہ جس سے انسان آخرت میں ہمیشہ 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 اللہ کی نعمتیں، جنت کی، اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی رضا اور خوشی اور جنت کا ٹھکانہ یہ انسان پائے گا. دنیا کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دیے ہیں، دکاندار سے یا کسی سے خریداری کرتے ہیں، وہ چیز اس کو دے دی اور وہ چیز جو ہے گاڑی یا جو ہے کپڑا یا سودا اس سے لے لیا تو معاملہ ختم. اب اس کی وجہ سے اب دوبارہ فائدہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کہ جی کل آیا تھا، آپ کو پیسے دیے تھے، کچھ سامان لے گیا تھا، تو وہ پیسے تو آپ کے پاس ہیں، آج دوبارہ دے دیں. قربان جائیں اللہ کی دین پر کہ ایک سبحان اللہ کہنے کا فائدہ بھی یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے بارے کے اعتبار سے یہ فائدہ اٹھائے گا. اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ہوا پر بھی بادشاہت دی، ہوا پر بھی بادشاہت دی، جنات پر بھی بادشاہت دی، جانوروں کی بولی سکھلائی، باقاعدہ حدود سے بات ہوتی تھی، باقاعدہ وہ چیونٹیاں جو چل رہی ہیں ان کی آواز کو سنا اور سلیمان علیہ فتبسم ضاحکا، اور اللہ کے جو ہے اس انعام کو دیکھ کر ہنسے، اے اللہ تو نے کیا نعمت عطا فرمائی.
اور وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، ادھر چیونٹی کتنا چھوٹا جانور ہے، کتنا چھوٹا جانور ہے، اور یہ چیونٹی جو ہے پہلے ہم اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، شاید اب بھی ہے، اور وہاں ٹکٹ گھر کے سامنے حکم ہے کہ بھائی لائن لگاؤ، تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے صف بنانا چیونٹیوں سے سیکھیے۔ صف بنانا کسے سیکھیے؟ چیونٹیوں سے سیکھیے۔ کتنا چھوٹا سا جانور ہے، پھر اللہ کتنے کریم ہے، چھوٹے سے جانور کے اندر ایک اس کا غذا کھانا، غذا کا ہضم ہونا، اس کے جسم کے حصے بننا، اور اس کے اندر ایک آگے نسل چلنے کے لیے پھر انڈوں کا بننا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ جو ہے جو چیونٹی ہے، اس کو اللہ نے قوت شامہ انسان سے بھی زیادہ دی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی پتنگا مر جائے، کوئی چیز جو ہے ایسی پڑی ہوئی ہو، گوشت کی بوٹی یا پیسے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن وہاں دیکھو بلوں سے چیونٹیاں نکل کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور کیسے جو ہے وہ اس کو، اور پھر اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے، طبیعیات کے علم میں لکھا ہے کہ یہ چیونٹی اپنے بل میں اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، تو گندم کا دانہ لے گئی اور جو ہے چاول کا دانہ لے گئی، اور یہ زمین، اس کو اتنا علم ہے۔ ہم تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے زراعت کے کچھ اصول پڑھ لیے اور زراعت کرنے سے اتنا نفع کمائیں گے۔ وہ چیونٹی کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ اندھیریوں میں گیلی مٹی میں اس دانے کو لے جاتی ہے تو اس کو دو ٹکڑے کرتی ہے، اس کے منہ میں جو درانتیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے منہ میں درانتی ہیں، اسے دو ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ ایک یہ پورا رہنے سے یہ جو ہے پھول جائے گا اور بگڑ جائے گا، اس سے کونپل اور شاخ، وہ میری غذا نہیں ہوگی، تو وہ غذا وہی ہے کہ جو گندم ہونے کی صورت میں اللہ نے جو غذائیت اس میں رکھی ہے، اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ لیکن دھنیے کا ایک دانہ ہے، وہ ایسا دانہ ہے کہ اگر اس کو دو حصے کر کے زمین میں دبایا جائے تو اس سے جو ہے کونپل نکلتی ہے اور جڑ نیچے جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس چیونٹیوں کو یہ علم دیا ہے کہ وہ دھنیے کے دانے کے 4 حصے کرتی ہے، تاکہ زمین کی نمی میں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فصل نہ بنے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ تو چیونٹی جو ہے وہ جا رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کا لشکر آ رہا ہے، تو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں جلدی سے تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی سواریوں اور ان کے پیدل چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے تم روندی جاؤ گی اور ان کو پتہ نہیں لگے گا کیونکہ تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کو اس چیونٹی کا، اپنی قوم ان چیونٹیوں کے بارے میں یہ ہمدردی کہ ان کی جان بچ جائے اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے قول کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا، قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا، اور اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا، یہ سب کچھ یہ بڑی ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ انسان اس کام کو کرے گا تو اللہ کے ہاں کیا اس کو درجہ مل جائے گا۔ تو بھائی اس لیے ہم نماز میں یہ ہے، اسی لیے اللہ نے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی راہ دکھلا دے، اس راہ پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دے۔ انسان جب نماز میں کھڑا، نماز کیسی اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کہ جبرائیل اور میکائیل اور براق سواری لے کر آئے، مکہ مکرمہ سے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، ہر آسمان پر رکے، کیونکہ آسمانوں کے بھی پھاٹک اور دروازے ہیں اور فرشتے ان دروازوں سے جاتے ہیں، اور وہاں سے فیصلے فرشتے جو ہیں دنیا میں لے کر آتے ہیں، وہ گیٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ اب ان کے جانے پر جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور جو وہاں کے دربان تھے انہیں سنا کہ کون، کہ جبرائیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بلوایا گیا ہے، کہ جی بلوایا گیا ہے۔ دروازے کھلے، 7 آسمانوں سے گزرے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی،
کہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس امت کو سلام کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے اس کے جواب میں وہ علیہ السلام ہمیں کہنا چاہیے اور ان کو بتا دینا جنت کی جو زمین ہے بہت میٹھی، بہت اچھی اور طاقتور زمین ہے، لیکن اس کے پودے یہ اللہ کا ذکر اور دین پر چلنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جنتی کی جو جنت بنی ہے اور وہ ایمان کی وجہ سے جنت کا رخ اس کا ہو گیا ہے، تو وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جتنا میٹیریل یہاں سے جاتا ہے اس کے بقدر وہ درخت لگاتے ہیں، اس کے بقدر وہ محلات بناتے ہیں۔ اس لیے زندگی کتنی قیمتی ہے، جب انسان عمل کرنے سے رک جاتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بتاؤ اس کو کہ تمہاری یہ زندگی غفلت کی زندگی نہیں ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کے محلات اور اس کی نعمتیں یہ جب کہ تم دنیا میں اس کے لیے میٹیریل بھیجو گے، اور وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا دین۔ تو میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور پھر اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں میں یہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس لیے تو ہماری تو جان بھی اللہ کے لیے، ہمارا بولنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا بولنا بھی اللہ کے لیے، جو مال اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ تین چیزیں پیش کی اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے بھی تین انعامات ملے۔ اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سخاوت پر اور امت سے تعلق پر، کہ وہ ساری نعمتیں اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے جہاں گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے نہیں لی، بلکہ اس کو سارے امت کے لیے جو نیک بندے ہیں اللہ کی بات، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اپنی زندگی کو بنانے والے ان سب کے لیے۔ اس لیے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یہ الفاظ اللہ ہی نے سکھائے ہوئے۔ اگر اللہ یہ علم نہ اتارتے تو اللہ کی تعریف کے لیے کوئی انسان بھی یہ کلمات کہہ نہیں سکتا تھا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جب اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی گھبرا رہے ہوں گے، اللہ اپنے جلال میں ہوں گے، تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ انتظار کی گھڑی، الانتظار اشد من الموت، کسی فیصلے کا، اور اتنے بڑے فیصلہ کا کہ کامیابی ناکامی، جنت اور جہنم، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دنیا کے فیصلوں میں جو چکر لگاتے ہیں عدالتوں کے، ان کی زندگی کتنی پریشانی اور عذاب میں ہوتی ہے۔ انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ سارے دنیا والے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے انکار فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ امت حاضر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ مجھے تعریف کے وہ کلمات الہام کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کیے، اور ان تعریف کے ساتھ میں اللہ کے کلمات کہوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اے میں پیارے نبی، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگیں گے وہ عطا کروں گا، اشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ کس کو مانگیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو مانگتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کس کی کریں گے؟ اپنی امت کے گناہگار بندے، کہ جو اللہ کو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو بھولے رہے، اللہ کے رسول کو بھولے رہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں اس امت کو بھولے،
نہ اپنی راتوں کی رونے والی دعاؤں میں اپنی امت کو بھولے، اور نہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اس امت کو بھولے، اور نہ قیامت میں اپنی امت کو بھولیں گے۔ آج ہم نے اس پیارے نبی کی سیرت اور اس پیارے نبی کی دین کو بھلایا ہوا ہے۔ یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو بہرحال بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جانے کے لیے۔ یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو بنانے کی، آخرت اللہ بنائیں گے تو دنیا میں تو سانس، رزق، لباس، گھر اور سورج کی روشنی اور اس کی حرارت، ہواؤں کی ٹھنڈک، پانی کو پیاس کا بجھانا اور غلوں کا اگنا، کھانوں سے پیٹ کا بھرنا اور جسم کی نشو و نما، بچپنے کی حالت سے لے کر کمال تک پہنچنا اور سارے اعضاء کو چلانا اور روح اس میں باقی رکھنا، یہ ذمہ کس کا ہے بھائی؟ ما اريد منهم من رزق، یہ سارا رزق ہے۔ تم اس میں لگو اس کے لیے نہیں کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رزق دینے والی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام پہلے انسان اللہ کے رسول اور پھر رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کیونکہ دنیا میں یہ دیکھنا ہمارا ناقص ہے، ہوتا ہوا ان چیزوں سے نظر آ رہا ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہاری زندگی آئے اور چلے گئے اور ختم ہو گئے ایسی نہیں ہے، بلکہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اس عمل کے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارا عقل اور دل یہ کہاں استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، پھر اللہ کتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں امتحان اسکولوں، کالجوں، درسگاہوں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، لیکن سوالات کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک نظام ہے کہ وہ تیاری کی ہے تو جواب دے، سوالات اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کتنے مہربان ہیں، جو سوال ہونا ہے ان کے جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے 3 سوال قبر کے وہ بھی بتلا دیے اور 4 سوال میدان محشر کے وہ بھی بتلا دیے۔ سب سے پہلا سوال من ربک، کہتے ہیں مردے کو جب دفن کرتے ہیں مٹی ڈال کر اور دعائیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دفن کریں، یہ مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان سے تعلق ہے تو اس سے ملاقات کرے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے اور اس کو تسلی دے، اور اگر انتقال ہو جائے تو کفن دفن میں حاضر ہو اور اس کو وہ قبرستان تک پہنچائے۔ فرمایا کہ جو کیا کہتے ہیں میت کو، مسلمان میت ہے تعلق والا، اس کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کو دفن کے لیے لے گئے، یہ اپنے کام چلا گیا تو ایک قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب، یہ اس پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا اچھا اللہ نے معاشرہ دیا مسلمانوں کا حق۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان مریض بھائی کی عیادت کرتا ہے۔ عیادت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ تو تمہارے جسم کی صفائی ہو رہی ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ایک ایک لمحہ جو تم پر تکلیف کا آ رہا ہے اس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی صفائی کر رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تمہارے درجات بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت کے بڑے درجات دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ عام کام کر رہا ہے، بڑے درجات پر آتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بیماری اور پریشانی کی صورت میں اس پر حالات بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایمان والا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، پریشانی پر صبر کرتا ہے، تو اس کے صبر کی وجہ سے اللہ ان اونچے درجات پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ویسے اس سے ملنے جاؤ، اس ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہے۔ جیسے قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ بھئی فلاں مسلمان بھائی سے ملے ہوئے بہت دیر ہو گئی،
ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال سناتا ہے، پھر ایمان یقین کی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے چلو بھائی ملنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تبلیغ میں نکل کر ہزاروں مسلمانوں سے ہماری ملاقات اس دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو اس کے اجر کتنا بڑا ہوگا ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حال احوال پوچھنے کی حیثیت اعتبار سے کہ وہ خوش ہو جائے گا، اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک آدمی اسی بنا پر اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا اور وہ اس طرف جا رہا ہے کہ فلاں بھائی سے میں ملوں گا، زید ہے، اس سے ملاقات کروں، حال احوال پوچھوں گا۔ حال احوال پوچھنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو میری نسبت پر کہ ایمان والا کلمے والا ہونے کے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو میں اپنی محبت ان کے لیے واجب کر دیتا ہوں۔ جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں میں ان کے لیے اپنی محبت واجب کر دیتا ہوں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین، لین دین کرتے ہیں میری جو ہے محبت کی وجہ سے۔ تو ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ